السلام علیکم۔ آج میں جو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ کے لیے ہے۔ اس میں یہ تھوڑا سا بتانا ہے کہ ابھی پرابلم کیا چل رہی ہے۔ جو سب سے مین پرابلم اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ تب سے بات شروع ہوئی تھی جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی اور خان صاحب کی سٹارٹ ہوئی تھی، تب سے یہ چیزیں جو کنٹرول تھا وہ ڈالر کا ریٹ، اب یہ پتہ نہیں کیسے نون لیگ نے کیا ہوا تھا کنٹرول۔ تو یہ نون لیگ کی بعد جو پی ٹی آئی کی تھی حکومت، اس میں ڈی ویلیویشن ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی روپیے کی۔ اچھا، اب آج کا ریٹ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 226 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا ہے، اور یہ بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کی مہنگائی ہونے یہ مہنگا ہوگا ڈالر، اس سے کیا ہمیں نقصان ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو آئل سب سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ ڈالرز میں ہے۔ اب ڈالر زیادہ ریٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ ڈالر دینے پڑیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے، جب ڈالر میں روپے کو کنورٹ کریں گے تو وہ چیزیں ہمیں مہنگی ملے گی، کیونکہ زیادہ پیسے بھرنے پڑیں گے، اور اس میں پیٹرول ہمیں مہنگا ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں باہر سے ہم لے کے آتے ہیں وہ چیزیں آٹومیٹک مہنگی ہو جائیں گی۔ جس طرح گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کے انجن وغیرہ اور مشینری جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کا ریٹ بڑھے گا، تو پھر گاڑیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی، ابھی ریسنٹلی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان سب نے مہنگا ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پورے لوگ خوش ہیں کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اچھی بات ہے، یہ وہ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جیت گئی ہے، ہو گیا ہے سارا کچھ۔ تو اس میں تھوڑے سے پریشان ہونے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی پھر اتنی زیادہ بڑھے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، مہنگائی ہونے کی وجہ سے بزنس سارے بند ہو رہے ہیں، بزنس بند ہونے کی وجہ سے جابس جائیں گی، اور لوگ بے روزگار ہو کے آپس میں یہاں پہ لڑائی جھگڑا اور دوسرے دنگے فساد سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی سیونگ کر کے رکھیں برے وقت کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کم از کم 1 سال کا 6 مہینے کا کوئی گندم ہو جس کو ہم مشکل وقت میں کھا سکیں۔ تو یہ بیسک ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہے ان چیزوں سے، باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہے، لیکن بیسک تو جو کھانا پینا ہے وہ تو کم از کم پورا ہو۔ یہ سویئر کنڈیشن میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو، لیکن حالات تو خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہوگا، جیسے جیسے کچھ دن گزرتے جائیں گے ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا، ساری چیزیں مہنگی ہو جائے گی۔ پیٹرول مہنگا ہوگا ڈالر کی وجہ سے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو الیکٹریسٹی ہے وہ مہنگی ہوگی تو جو کمپنیز ہیں انہوں نے ریٹ بڑھا لینے ہیں، پھر وہ چیزیں اسی حساب سے چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، الٹیمیٹلی ہمیں بھی مہنگی ملے گی۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا جو تھا ڈالر کو، وہ ایک ہی حل ہے، اس میں یہ ہے امپورٹ کو کم کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ صرف ایک لفظ ہے، امپورٹ کو کم کرنا ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ آج تک یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یا یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو تھے فائنانس کے منسٹر تھے ان کو نہیں سمجھ آئی، یا پھر وہ جو نون لیگ ہے ان کو نہیں سمجھ آتی۔ یہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ صرف ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ امپورٹ کو ختم کرنا ہے ہم نے اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، صرف ایک بات، اس کی وجہ سے اتنی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے، دوسرا یہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو یہ زیرو نہیں کرتے۔ اب انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ہماری ایکسپورٹ سے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کو کیسے مینیج کیا جائے، لیکن اس میں تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت ہے۔ اب دیکھو، میں ایک وزیر اعظم ہوں، یا سپوز آپ وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم، اس کی اتھارٹی ہے ایک ملک کو وہ
ایک مینیج کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ امپورٹ ہے بھائی، امپورٹ بند ہے، جو مرضی کر لیں، ہم نے بیسک نیڈس کے علاوہ کوئی لگژری چیز امپورٹ کرنی ہی نہیں ہے، امپورٹ کو بالکل بند کریں، اور جتنا بھی بجٹ ہے اور وہ ہے وہ ہم ایکسپورٹر جو ہمارے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم اپنے بجٹ کا کچھ پرسنٹیج بڑھا دیں اور وہ سیلیٹیٹ کریں اس کو، ہم جو بندہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو الیکٹریسٹی میں فل کنسیشن دے، اس کو ہر طرح سے اسے سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، اور اسے ہر طرح سے جو بھی بزنس جو اسٹریٹجی ہے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوئر دے، اور ان کو بتائے کہ اپنی ایکسپورٹ کو اس طرح بڑھائے۔ پاکستان میں جیسے اگر ایگریکلچر یہ کنٹری ہے تو ایگریکلچر کے ایکسپوئر باہر والے لوگوں سے بڑھائے اور دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر کیا چیز سیل ہو رہی ہے، کہ کیا چیز ہے، تو ان چیزوں کی طرف زیادہ جائے۔ لیکن یہ چیزیں نہ کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ، میں معافی کے ساتھ، انتہائی مجھے مطلب افسوس بھی ہوتا ہے لیکن میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اس چیز کو کیا کریں، لیکن وہ بس ٹھیک ہے بے حس پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں اس کی بجائے ہم اس چیز پہ توجہ دیں۔ اب چلیں خان صاحب کی ہم ایک بات مان لیتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، خان صاحب کی لوگ بات مانتے ہیں، اور یہ پچھلے الیکشن میں بھی پتہ لگ گیا کہ لوگ مانتے ہیں۔ تو خان صاحب بھائی ملک کے اندر ٹھیک ہے، یہ افراتفری پھیلانے کے بجائے آپ جا کے بیٹھ جائیں، ایک دھرنا دیں، آپ اس بات پہ دھرنا دیں کہ ہمیں ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھانی ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے۔ آپ ڈالر کا ریٹ ہے اتنے پہ لے کے آئیں، آپ چیزوں کو مینیج کروائیں۔ اگر سپوز ابھی گورنمنٹ نہیں آتی، الیکشن آپ کے لیٹ ہے، ٹھیک ہے، ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو عام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ تو ہو رہا ہے نا، اب اس چیز کو تو آپ کنٹرول نہیں نہ کر پا رہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ کچھ آواز آپ لوگوں کے لیے اٹھائے، ٹھیک ہے، سیاست بھی آپ کریں، سارا کچھ کریں، ٹھیک ہے، آپ بھی بھلائی کے لیے کام کریں گے، ہم مانتے ہیں سارا کچھ ہے، لیکن آلریڈی لوگوں نے 4 سال آپ کو دیے تھے، اس میں آپ نے کیا کیا تھا؟ اس میں آپ نے جو بیلنس کیا تھا، جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا اس کا بیلنس نہیں کیا، اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آپ کے دور میں سب سے زیادہ پہلے بڑھا تھا، اب تو ویسے بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اب تو آپ سے بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ کی گورنمنٹ آئی، خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، اس میں جو 100 روپے کا ڈالر مطلب پہلے ملتا تھا تو وہ 180 تک چلا گیا تھا 4 سالوں کے اندر، تو کتنا مطلب کہ ہم بالکل ہی ہمارا کنٹری آدھا رہ گیا تھا، تو جو 50% ہماری ڈی ویلیویشن تو اسی ٹائم ہو گئی تھی۔ تو بے شک ہم جتنا بھی کما لیں، اگر ہماری گروتھ 50% ہوئی نہیں ہے لیکن ہم 50% گر گئے ہیں، تو یہ چیزیں دیکھنے والی، اور یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی، مطلب عام لوگوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں نا، وہ تو بس اگر خان صاحب کہہ دے کہ نواز شریف چور ہے تو وہ کہتے چور ہے، نواز شریف کہہ دے زرداری چور ہے تو وہ کہتے چور ہے، زرداری کہہ دے خان چور ہے تو وہ چور ہے، اصل چیزوں کی طرف نہیں جا رہا، عوام ایک ڈیمانڈ نہیں کر رہی، ایک ہم عوام ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نے کیسے، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو وہ کرنا ہے، تو ہم سارے لوگ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی طرف جائیں، باہر والے چیزوں سے اس کا بائیکاٹ کریں، جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، جتنے بھی امپورٹرز ہیں ان امپورٹرز کے لیے ہر طرح کی مشکلات پیدا کی جائیں تاکہ وہ امپورٹ نہ کریں، ان کو پہلے ایک بتا دیں بھئی ملک کا نقصان ہے، کائنڈلی آپ امپورٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، ان امپورٹ کو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے خلاف احتجاج کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو بات سمجھائی جائے، یا گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کی جائے کہ آپ جو امپورٹ ہے ان کو بند کریں، امپورٹ جتنا زیادہ کریں گے تو ہمارا وہ ڈالر میں کنورٹ ہو جاتے پیسے، اور وہ پھر ڈیمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے ڈالر کی، اور وہ اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے ڈالر والا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو جو امپورٹ کرنے والے ان سب کو مشکل سے مشکل پیدا کیے جائے، حکومت کو چاہیے کہ جتنے لوگ امپورٹ کرتے ہیں اتنا ہیوی ٹیکس لگا دے کہ وہ سوچے نہ امپورٹ کرنے کی کوئی چیزیں، اور ایکسپورٹ کو اتنا آسان کر دے کہ جو ملک میں اپنے لوکل چیزیں سیل ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ ریلیف دے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے،
تو اس میں ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو خود استعمال کریں۔ ہم نے سپوز کہ اگر کوئی گاڑیاں ہیں، اب جی گاڑیاں جو بنتی ہیں مہنگی کیوں ہو رہی ہیں؟ چیزیں تو ان کی باہر سے آتی ہیں۔ اب جب چیزیں باہر سے آتی ہیں تو پھر وہ مہنگی، ظاہر سی بات ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو پھر گاڑیوں کے ریٹ چڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں کتنی مہنگی گاڑیاں ہو گئی ہیں۔ وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ باہر سے چیزیں بن کے آتی ہیں۔ جب چیزیں اندر بنے گی، خود ہم اپنی چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوگی۔ اب پاکستانیوں نے بھی کافی کوشش کی ہے گاڑیاں بنانے کی اور چیزیں بنانے کی، لیکن ان کے اندر وہ ہم کہہ سکتے کہ کوئی پوٹینشیل ہی نہیں ہے۔ اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو وہ مطلب فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ اتنا فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ گاڑیاں بناتے ہیں تو ان کی کوالٹی اتنی ہلکی رکھ دیتے ہیں جس کو مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو وہ سٹینڈرڈ ہی نہیں دینا آ رہا۔ تو یہ چیزیں ہم نے اب چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا جس لیول پہ جا رہی ہے اس لیول پہ ہمیں چیزوں کو سیکھ کے پھر وہ چیزیں تیار کرنی پڑے گی، پھر وہ کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر گاڑی کوئی ہم پاکستانی میڈ دیکھ لیں اور ساتھ کوئی ہم جاپان سے گاڑی لے آئیں اس کو دیکھ لیں تو کتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا تھوڑا سا معیار بڑھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل لیول پہ کرنا پڑے گا۔ ہم اتنی محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس لیول پہ نہیں آنا چاہ رہے کہ مطلب کیا ہے، صرف ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے جاب کرنی ہے، کام کوئی نہیں کرنا۔ اس لیے نہ تو کوئی بندہ کوئی گاڑی کی کمپنی بنانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی مشینری کی کمپنی بنانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ایسی مطلب انٹرنیشنل ایسی چیز بنانے کے لیے تیار ہے، فون بنانے کے لیے تیار ہے کہ وہ جا کے امپورٹ کر سکے اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے۔ اب جو چائنا ہے وہ ہر چیز کو کمپیٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے چیزیں بنا کے بیچنی ہے بھائی۔ تو اس لیے اب وہ جو بیچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ملک کے اندر ڈالر آئیں گے تو وہ مطلب چیزیں خوشحالی کی طرف چلی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب حکمران ہمارے لڑے ہوئے آپس میں لڑتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان ملک کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں بہت ہی جلدی کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اور مجھے بہت زیادہ ڈر ابھی لگنے لگ گیا ہے جب سے یہ چیزیں ان کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ڈالر کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب مہنگائی کا تو آپ سوچ سے دماغ سے نکال دیں کہ مہنگائی اتنی جلدی کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا ویسے واحد حال یہی تھا کہ جتنی پرابلم یہ الیکشن کو لیٹ کرنے میں ہوگی، الیکشن اگر جلدی ہو جائے، جو ایک گورنمنٹ چلتی ہے، ایک گورنمنٹ جو چلے گی وہ اپنی جو اس کی اسٹریٹجی ہوگی اس میں کوئی اسٹیبلٹی آئے گی۔ اب کبھی جو گورنمنٹ پنجاب میں کسی کی بن جاتی ہے، وفاق میں کسی کی بن جاتی ہے، یہ ساری جو چل رہی ہیں انسٹیبلٹی، اس سے تو کوئی بھی چیزیں نہ بزنس چل سکتا، نہ کوئی اسٹریٹجی ملک کے اندر چل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں چل، صرف تباہی چل سکتی ہے اور کچھ نہیں چل سکتا اس میں۔ اور دوسرا میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ میں کوئی بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسے باڈی جو اس کو سلیکٹ کرتی ہے اس میں ایک ایسا سسٹم بنایا جائے، وہ سسٹم پابند کرے، کوئی بھی وزیر اعظم ہے، کوئی بھی یہ ہے، ان کو ایک گول سیٹ دے کہ آپ نے یہ گول آپ نے اچیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گول جب اچیو نہ کرے تو اس کو عدالت خود اس کو نااہل کر کے اور نیا جو بھی وزیر اعظم ہے اس کو سلیکٹ کرے۔ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے کہ وہ چیزیں اس طرح سے ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ لوگ پرسنلی لے جاتے ہیں اور پرسنلی اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے ملک کے فائدے کے لیے ایک باڈی بنائی جائے، وہ باڈی ایک جو چیزوں کو سلیکٹ کرے کہ یہ ہمارے پاس اتنا قرضہ ہے، ڈالر کا ریٹ اب سپوز 226 روپے ہے، تو آپ نے 4 سال کے اندر اندر اس کو آدھے ریٹ پہ لے کے آنا ہے۔ اگلی جو حکومت آئے اس کو اور ٹارگیٹ، اس کو اور ٹارگیٹ، اس طرح ٹارگیٹ دے کے اور وہ چیزیں اتنے لے کے، اور جو اچیو نہیں کر سکتا اس کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دے۔ تو اس طرح کمپٹیشن بھی ہوگا اور کام بھی کریں گے لوگ،
جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ کام کرے گا، اسے پتہ ہے کہ مجھے کبھی بھی زندگی میں پھر میں وزیر اعظم نہیں بن پاؤں گا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی نا سختی سے اور سیریس سے لی جائیں گی تو پھر ہوگا۔ اب جو خان صاحب ہیں اس سے بھی میں نے بری بات یہ لگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ جو تھی نون لیگ والے تھے یا اور بھی کرپٹ کہتے رہے، لیکن آج تک نہ تو کسی کی کرپشن ثابت ہوئی ہے اور کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ تھا کہ 4 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس میں تو ایک تو کرپشن ثابت ہو جانی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اسلام میں بھی جو سزا رکھی گئی ہے، جو سزا اس کی اگر جرم اس کا ثابت ہو جاتا ہے، اسلام دیکھو اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ پیار کوئی بھی نہیں کرتا اپنے بندے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اس نے اس دنیا کے اندر جو بندے کے لیے سزا رکھی تھی وہ اس لیے سزا رکھی تھی تاکہ اس بندے کے شر سے دوسرا بندہ محفوظ رہے۔ تو دنیا میں جب لوگوں کا سزا نہیں ملتی نا تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں یہ جو ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی سزا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے کسی کو بھی سزا نہیں دی، ٹھیک ہے، جس کا جرم ثابت ہوا اسے تو سزا ملنی چاہیے نا قانونی طور پہ، لیکن کوئی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ کوئی بندہ کوئی سزا اس کو ہوتے 4-5 سال پتہ نہیں کتنے سالوں کا ٹائم لگ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے اتنی دیر میں وہ چیزیں پھر ان کی نیکسٹ حکومت آ جاتی ہے، وہ اپنے اقتدار میں آ جاتے ہیں، پھر وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، وہ پکڑے نہیں جاتے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ عجیب چل رہی ہے۔ تو ایک ایسی باڈی بنائی جائے، عوام کو تھوڑا سا نا جاگنا چاہیے اس بات کی طرف کہ ہمیں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں چاہیے ہمیں۔ وزیر اعظم سے مطلب نہیں ہے، جو عمران خان ہے وہ کوئی ہمارا رشتہ دار تو نہیں لگتا، وہ کسی کا ہمارا کوئی پرسنل ریلیشن تو نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی بہتری چاہیے۔ اگر نون لیگ کا کوئی بندہ اگر کر سکتا ہے، شہباز شریف کر سکتا ہے، حمزہ نواز کر سکتا ہے، بلاول کر سکتا ہے، کوئی بھی بندہ اگر کر سکتا ہے اس چیز کو اگر سیٹل کر سکتا ہے تو وہ چیزیں ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ ہمیں اپنا ملک چاہیے۔ ہم پرسنلی کسی بندے سے یہ ہمارا کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے، ہمیں پورے ملک کا سوچنا ہے، اور پورے ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور وہی چیزیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو باقی باتیں تو کافی لمبی ہیں اور بھی کافی باتیں ہیں، لیکن ابھی میں اتنا ہی آپ کے لیے بنا سکا ہوں، باقی پھر نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن حالات خراب ہیں اور اپنی سیونگز کو تھوڑا سا کریں کنٹرول اور ہمت نہیں ہارنی، مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔